جناب ڈاکٹر کیسر باس جعفری صاحب آئے بسم اللہ۔ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے نام پر جان بھی قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعاً برحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر بھی معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں، اور واقعاً یہ جو ایک بہت بڑی قربانی ملت تشیع نے دی ہے، اس قربانی کے حقیقی وارث اپنے زمانے کے امام سرکار قائم آل محمد کی خدمت میں، اور تمام موالیان حیدر کرار جو اس عالم آب و گل میں جہاں جہاں موجود ہیں، سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں کہ واقعاً ایک ایسی ہستی کہ جو نہ فقط اپنے ملک میں، نہ فقط ایک خاص خطے میں، بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کی عزت کا سبب تھی۔ یعنی انسانیت فخر کرتی ہے جب انسانیت میں ایسے انسان موجود ہوں کہ جو آدمیت کے حامل ہیں، جو انسانیت کے حامل ہیں، جو کرامت انسانی کے حامل ہیں۔ بعض جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ جب سید الشہداء کی قربانی ابلیس نے دیکھی تو کہا کہ پروردگار، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اولاد آدم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں تو میں آدم کو سجدہ کر لیتا، اگر مجھے معلوم ہو جاتا۔ لہٰذا بعض انسان کائنات میں ایسے ہیں۔ ہم نے بہرحال پوری تاریخ میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہر زمانے جب جب دین مبین اسلام کو مشکل پیش آئی ہے تو دین کی مشکل کا حل ہمیشہ در علی و بطول سے خامنائے رہبر خامنائے رہبر خامنائے رہبر کربلا 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 کربلا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملت، علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ادھر کربلائی اور حسینی اور غدیری اور شبیری ہیں، یہ ادھر کی بات نہیں، یہ ادھر کی بات ہے۔ فرمایا کہ عالم عہد و میثاق میں پروردگار عالم نے اہل بیت عصمت و طہارت کا نور سب کے تمام ارواح کے سامنے پیش کیا، فورس کسی کو نہیں کیا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، صرف ارواح کے سامنے پیش کیا۔ جس روح نے خاندان نبوت کے ساتھ ادھر محبت و مودت کا اظہار کیا، وہ ادھر مومن پیدا ہوئے ہیں، وہ ادھر مومن پیدا ہوئے ہیں۔ اور جس روح نے ادھر خاندان نبوت کے ساتھ عداوت و دشمنی کی، وہ ادھر دشمن، ملعون اور منافق پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ادھر کی بات نہیں، یہ ادھر کی بات ہے۔ جس نے سلیمان جتنا وہاں پہ خاندان نبوت سے محبت کا اظہار کیا، وہ منا اہل البیت ہو گیا،
اور جس نے جس درجے پہ اس خاندان سے محبت کا اظہار کیا وہ اتنا ہی یہاں پہ آ کے اس خاندان کا محب اور ان کا ماننے والا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے تاریخ میں ہمیشہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جس کے 12 اماموں میں سے 11 امام شہید ہیں، اور ہر امام کی شہادت عین اسی طرح کے حالات پیدا کرتی تھی جیسے اب پیدا ہوئے ہیں، مگر یہ کہ زمانے کی نوعیت کے پیش نظر۔ مثلا آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں ہمارے امام شہید کی جو شہادت ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا اور خبر پہنچ گئی۔ اس زمانے بھی جہاں جہاں تک ہمارے ائمہ کی شہادت کی خبر پہنچتی تھی تو دنیا کے اندر بہرحال ایک انقلاب پیدا ہوتا تھا، لوگ بدلتے تھے، لوگ منقلب ہوتے تھے، اور شہید کا خون جو ہے وہ واقعاً ایک تاثیر رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے ہر زمانے کی حکومت کا بہرحال مقابلہ کیا، کیونکہ ہم حکومتوں کو مشروع قرار نہیں دیتے تھے۔ آج بھی بہت ساری حکومتیں ہیں جن کو ہم مشروع قرار نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو اس حکومت کا حاکم ہوتا ہے نہ وہ منصوص من اللہ ہے اور نہ ہی اس کی کسی معصوم نے اس کی تائید کی ہے اور اس کو ہمارے لیے نامینیٹ کیا ہے، لہذا ہم ان حکمرانوں کو مشروع قرار نہیں دیتے۔ لیکن پوری تاریخ اسلام میں ہر زمانے کی حکومت کے ساتھ ٹکراتے ہوئے آج بھی ہم ایک زندہ ہیں اور ایک قوم کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مکتب کی رگوں میں شہداء کا خون ہے، اس کو شہداء نے تقویت دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال ہم ہر زمانے بہترین سے بہترین قربانی پیش کرتے ہیں، ہر زمانے، لیکن اس کے باوجود ہم عموماً محدود رہتے ہیں، عموماً اقلیت شمار ہوتے ہیں، یعنی عموماً جو ہے ہماری تعداد کم ہے، ہماری صفوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم اس میں کوئی شک نہیں، کیا اپنا کیا پرایا، سبھی جانتے ہیں کہ جب کبھی دین پہ مشکل آئی ہے، جب کبھی دین پہ مصیبت آئی ہے، یا خاندان نبوت نے دین کو بچایا ہے یا ان کے محبوں نے دین کو بچایا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں نے دین کو بچایا۔ تو وجہ کیا ہے کہ مثلا صادق آل محمد سے آج چونکہ مولا کی بہرحال ایک روایت کے مطابق مولا کی شہادت کا دن بھی تھا، تو چلو مولا کا ذکر بھی ہو جائے، مولا کی روح ہم سے راضی ہو جائے۔ ابو بصیر نے پوچھا، کہا آقا ایک سوال ہے۔ مولانا نے فرمایا بتائیں۔ کہا کہ نہایت ہی معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آقا، یہ آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ ہی زیادہ آپس میں اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، میں جیسے روایت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا مولا، یہ محبان امیر المومنین اور پیروان امیر المومنین اور شیعیان امیر المومنین کے درمیان ہی اختلافات زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے بازاروں میں 2 نمبری زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ ان کے ہاں فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ معاف کرنا، یہ زیادہ بے نماز کیوں ہوتے ہیں؟ شکر کریں الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد بہت ساری چیزیں بدلی ہیں، ورنہ عموماً کہتے تھے کہ اہل تشیع نماز نہیں پڑھتے ہیں فلاں اس طرح سے، اور کافی حد تک ان کی باتیں صحیح بھی ہوتی تھی، کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ نہیں پڑھتی تھی نماز اس زمانے۔ یہ تو الحمدللہ برکت ہے انقلاب اسلامی ایران کی کہ مراجع عظام کے تعلیمات کے صدقے میں اور
تو آج الحمدللہ ہر کوئی یہ تہمت ہمارے سے ہٹ گئی. وہ جو کہتے تھے حافظ قرآن نہیں ہوتے یہ لوگ، ان کو بی بی کی بد دعا ہے، وہ تہمت ختم ہو گئی. کئی تہمتیں ختم ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی، ہمارے ساری تہمتیں ختم ہو جائیں گی جب ہمارے زمانے کی امام ہے. اس نے کہا مولا یہ سارے جو مولا کے ماننے والے شیعہ ہیں، یہی مثلاً جو میکسیمم کرائمز یا خرابیاں ہیں انہی کے اندر کیوں ہیں؟ مولانا نے فرمایا ابو بصیر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا مولا میں نے سارا قرآن پڑھا ہے. فرمایا پھر قرآن مجید میں تو نے یہ نہیں پڑھا کہ جب ابلیس کو خدا نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو شیطان ہو گیا. تو اس نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ابو بصیر نے کہا آقا پڑھا ہے. اس نے کہا تھا کالا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. خدا سے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا. کدھر سے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. صادق آل محمد نے فرمایا ابو بصیر یہ بتا صراط مستقیم پہ کون ہے؟ وہ جن کا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، یا وہ جو علی علیہ السلام کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے ہیں؟ کون ہے صراط مستقیم پہ؟ کہا اس میں کوئی شک ہے کہ صراط مستقیم پہ وہی ہیں جن کا امام آپ کا جد بزرگوار امیر المومنین ہے؟ مولانا نے فرمایا یہ وجہ ہے کہ آدم کے لیے ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے تیری خیر خواہی کر رہا ہوں. اس کے ساتھ وہ کیا کہ اس کو جنت سے نکلوا دیا. یہاں پہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں گا. جب حمایت کی قسم کھائی تو اس کے ساتھ وہ کیا کہ وہ جنت سے نکل آئے. جب مخالفت کی قسم کھائے گا تو کیا کرے گا؟ جب مخالفت کی قسم کھائے. فرمایا یہ وجہ ہے کہ جو لوگ ابلیس کے آگے پہلے سے لیٹے پڑے ہیں ان کو اس نے کیا کہنا ہے؟ وہ تو پہلے ہی اس کے حزب میں ہے. وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور انہی پہ لگاتا ہے جن کا امام علی ہے، جن کا امام علی ہے. ان کو بہکاتا ہے، رستے سے بھٹکاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ چونکہ ابلیس سارا زور ان پہ لگاتا ہے، اس لیے ان کی صفوں میں اختلاف زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ان کے بازاروں میں مثلاً جو آپ کہہ رہے تھے وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے. ایک بندہ اس گھرانے کا مرید ہے، اس گھرانے کا حبدار ہے، شیعہ ہے، ماننے والا ہے، پیروکار ہے. ہمارے استاد نے ہمیں تہران میں بتایا آغا رہبر کی جانب سے یہ ایک 21 دن کا ورکشاپ تھا شہید بہشتی یونیورسٹی میں. ماہ رمضان میں پہلے روزے سے لے کر تو 21ویں روزے تک ہم نے وہاں پہ اس ورکشاپ میں تھا. اس زمانے آئی تھنک میں فل کا اسٹوڈنٹ تھا یا پی ایچ ڈی کا، یاد نہیں ہے. میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. وہاں پہ ہمارے استاد نے ایک بات بتائی، میرے پاس امانت ہے میرے دل میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، لیتے جائیے گا. استاد نے فرمایا یہ دیکھنا چاہو نا کہ آپ کو آپ کا دین یا آپ کا ایمان یا آپ کس حد تک مومن ہیں یا کس حد تک خاندان نبوت سے مودت و محبت رکھتے ہیں. استاد جی نے فرمایا کہ ترازو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تول آپ خود اپنے آپ کو لیں. ترازو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنا ایمان ہے، کتنا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور کس حد تک آپ مومن ہیں. اب جیسے آپ کے دل میں یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ وہ ترازو کیا، سیم اسی طرح میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہو گیا کہ وہ ترازو کیا ہے. تو استاد نے فرمایا کہ دیکھو میرے عزیزو، جس چیز کے بدلے آپ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اس سے تھوڑا ہے آپ کا ایمان. جس چیز کے بدلے آپ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، میں مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات میری ان جوانوں کے لیے واضح ہو جائے. بزرگان کی خدمت میں سبق سنا رہا ہوں، آپ کا بچہ ہوں، آپ کے طالب علم کی حیثیت سے سبق سنا رہا ہوں. یہ جوان بیٹھے ہیں، میں چونکہ بائی پروفیشنل ٹیچر ہوں تو جوانوں کے لیے مثال عرض کرتا ہوں. دیکھو میرے عزیزوں کہ میں ایک مقدس چہرہ ہوں،
لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ مولوی صاحب بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی 1 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، اور اگر میں اتنا کہہ دوں نا کہ یہ میرا ہے، مجھے دے دیں گے بغیر اس کے کہ کوئی گواہ طلب کریں، کوئی، اس لیے کہ مقدس چہرہ ہے. کہیں گے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ انہی کا ہی ہے، وہ دے دیں گے. میرے دل کو پتہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، دل کو پتہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے. اور جو کچھ میں نے اہل بیت عصمت الطہارت کی دہلیز سے آج تک گدائی کی اور جو مجھے خیرات ملی ہے، وہ خیرات مجھے کہہ رہی ہے کہ تیرے پروردگار نے تجھے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اب میں 2 چیزوں کے درمیان میں ہوں. کیا میں جھوٹ بول کے وہ لاکھ لے لوں اور خود کو فیسیلیٹیٹ کروں، یا یہ کہ میں جو میرا ایمان اور جو میری تعلیمات ہیں ان کے اوپر لبیک کہوں اور صداقت کا ساتھ دوں اور کہوں نہیں میرا نہیں، جس کا ہے اس کو تلاش کرو. خوب. اگر میں لاکھ کے بدلے میں وہ جھوٹ بول دیتا ہوں، بے باللہ العلی العظیم میرا ایمان 1 لاکھ سے کم قیمت کا ہے. اگر 1 لاکھ سے زیادہ قیمت کا ہوتا تو میں ایمان بچا لیتا، لاکھ کو پاؤں کی نوک پہ رکھ کے سائڈ پہ پھینک دیتا. میرا نہیں ہے، میرا نہیں، لاکھ، میرا ایمان لاکھ سے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 50,000 پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 10,000 پہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اب آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں، آپ کا بچہ ہوں، آپ کا طالب علم بھی ہوں، بہرحال ٹیچر بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. بعض لوگوں کا ایمان اتنا سستا ہوتا ہے وہ سگریٹ کی 1 ڈبی یا چائے کی 1 پیالی کے بدلے میں جھوٹ بول دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے. بعض لوگوں کا ایمان اتنا بے وقت ہوتا ہے، آپ ان کو کچھ بھی نہ دیں پھر بھی جتنے کہیں وہ جھوٹ بولتے چلے جائیں گے. اس بات نے فرمایا کہ جس چیز کے بدلے آپ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اس سے تھوڑا ہے آپ کا ایمان، اس سے تھوڑے ہیں آپ مومن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ، جس پہ قرآن لعنت کر رہا ہو، وہ اہل بیت کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ کیا امیر المومنین اس کو سینے سے لگائیں گے؟ کیا محمد و اہل بیت محمد اس کو سینے سے لگائیں گے جو خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور خدا کی لعنت اپنے لیے خرید رہا ہے؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سننا شروع کیا، علماء سے سنا، سینئر سے سنا، تنظیمی برادران سے یہ سنا کہ وہ عموماً ہمیں یہ زیارت عاشوراء کے جملے سنایا کرتے تھے کہ مولا، امام حسین علیہ السلام سے ہم ہر زیارت میں یہ عہد کرتے ہیں، مولا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. آقا میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے، میری اس سے جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جتنے مومن تشریف فرما ہیں، رات کے اس وقت اپنے شہروں کو چھوڑ کر سینکڑوں میل سفر کر کے یہاں پہ آنے والے، اس نیت سے آنے والے کہ ہم جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے بے گناہ شہید امام کو کا ایک دوسرے کو پرسہ دیں گے، اپنے مولا کو پرسہ دیں گے، اس کے بعد اپنی یونٹی وحدت کا اظہار کریں گے اور ایک ملت ہونے کا، ایک قوم اور ایک نیشن ہونے کا ثبوت دیں گے. یہ لوگ جو اس نیت سے اتنا سفر کر کے، اتنے خرچے کر کے، اتنی زحمتیں اٹھا کے آئے ہیں، عین اسی وقت ان کا مقام، چونکہ اب شہید ہو گئے ہیں، اب امام خامنہ شہید ہیں. شہید کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اب وہ جو زمان و مکان کی قید تھی نا کہ پہلے تہران میں ہوتے تھے اور ایران میں ہوتے تھے تو ہماری بات وہاں تک پہنچنا مشکل تھی اور ہم اپنا پیغام نہ، اب وہ ختم ہو گئی ہیں ساری چیزیں. بعید نہیں، عین اسی وقت امام اس محفل میں موجود ہیں، عین اسی وقت روح امام اس محفل میں موجود ہے. آپ کے چہروں کو بھی، اور میں ان کا جو خادم و نوکر ہوں، مجھے بھی سب کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو اتنے لوگ چل کے آئے ہیں، کیا روح امام ان سے راضی ہے یا ناراض؟ سبھی بولیں، سب واقعہ نہیں، یہ ہماری ایک فیملی ہے، یہاں ہم سارے ایک دوسرے کے لیے ایک قوم ہے، ایک نیشن ہے.
بچے آتے ہیں آپ کو سبق سناتے ہیں، بزرگ آتے ہیں آ کے ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، جو کچھ ادھر سے سیکھ کے جاتے ہیں سوسائٹی میں اپلائی کرتے ہیں اور اپنے مکتب کے لیے، اپنے مولا کے لیے زینت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ جو مولا نے ہم سے چاہا، مولا صادق آل محمد نے کہ کونو لنا زینا بلا تکونو، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو۔ وہ جو باعث زینت بننا ہے، پہلے یہاں سے ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں، پھر معاشرے میں جا کے اپلائی کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، این اسی وقت یہ امام زمان علیہ السلام کی نظر میں محترم ہیں یا نہیں؟ سبھی محترم ہیں، نو ڈاؤٹ، سبھی یعنی کوئی ہمارے بچے کی یا ہمارے بزرگ کی فاتحہ خوانی کے لیے 4 قدم چل کے آ جائے، وہ ہمارے نظروں میں محترم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہ جن کے لیے آپ چل کے آئے، یہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، یہ علی و بطول کے بیٹے ہیں، یہ امام زمان علیہ السلام کے خونی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں۔ صادق آل محمد ایک دفعہ گھر سے نکلے تو مولا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، عصا تھا، سامنے ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نکلا تو کہا فرزند رسول آپ تو ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے تو یہ چھڑی ہاتھ میں کیوں پکڑ لی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ نعمان یہ چھڑی بڑھاپے کی وجہ سے میں نے نہیں پکڑی، یہ میرے نانا مصطفیٰ کا عصا ہے جو مجھے ورثے میں ملا ہے۔ نانا مصطفیٰ سے بابا علی کو، دادا علی کو ملا، دادا علی سے میرے جد امام حسن مجتبیٰ کو ملا، امام حسین کو ملا، بابا دادا علی زین العابدین کو ملا، میرے بابا محمد باقر علیہ السلام کو ملا، پھر وراثت میں مجھ کو ملا، تو یہ تبرکاً میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ جیسے ابو حنیفہ کو پتہ چلا نا کہ یہ عصا وہ ہے جس کو پیغمبر کے ہاتھ لگے ہیں، جھکا عصا کو چومنے کے لیے، چھڑی کو چومنے کے لیے، مولا نے چھڑی پیچھے کر لی۔ پر میں ابو حنیفہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ کہا کہ فرزند رسول میں اس عصا کو چومنا چاہتا ہوں جس کو رسول اللہ کے مقدس ہاتھ لگے ہیں۔ مولا نے چھڑی پیچھے کر کے اپنی آستین کا بٹن کھول کے پیچھے فرمایا ابو حنیفہ وہ چھڑی چومتے ہو جس کو رسول کا ہاتھ لگا ہے، وہ ہاتھ کیوں نہیں چومتے جس کی رگوں میں پیغمبر کا خون ہے، جس کا گوشت نبی کا گوشت ہے، جس کی پوست نبی کی پوست ہے؟ وہ ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ ابو حنیفہ کو مولا کی بات سمجھ میں آئی، اب جھکا مولا کا ہاتھ چومنے کے لیے۔ مولا نے آستین چڑھا کے ہاتھ پیچھے کر لیا، فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا آقا وہ ہاتھ چومنا چاہتا ہوں جس کا گوشت رسول کا گوشت ہے، جس کی رگوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نہ میرے جد نے اپنی امت سے یہ چاہا ہے کہ تم ہمارے ہاتھ چومو، نہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھ چومو۔ اگر ہماری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے فرمان پہ چلو، اگر ہم سے محبت کرتے ہو، بس مجھے 2 منٹ دیجیے، اگر ہم سے محبت میں بس نتیجہ دینا چاہتا، اگر ہم سے محبت کرتے ہو ہمارے فرمان پہ چلو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مومنین یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے، امیر المومنین کو امام شہید امام علی خامنہئی کا پرسہ دینے کے لیے، امام زمان کو یہ مولا کی نظر میں محترم ہیں یا نہیں ہیں؟ محترم ہیں، سبھی محترم ہیں۔ بہترین کہ یعنی میرے بابا کی کوئی سوگواری پہ یا ان کے اس کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے آئے، میں کسی کا کیا احترام کر سکتا ہوں جتنا خاندان نبوت اس کا احترام کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو احترام کرنا اس گھرانے نے سکھایا ہے، ہمیں تو انہوں نے بتایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے سکھایا ہے۔ جب یہ سبھی مولا کی نظر میں محترم ہیں، اور میرا دعویٰ بھی یہ ہے مولا جس کی آپ سے صلح ہے میری اس سے صلح ہے، اور جس کی آپ سے دشمنی ہے میری اس سے دشمنی ہے، میں مولا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں ایک بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے اس کی مولا سے تو صلح ہے لیکن میرے ساتھ اس کی صلح نہیں ہے۔ میری نظر میں وہ میں اس کو سلام لینا گوارا نہیں کرتا، وہ میرا دشمن ہے۔ کیا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کیا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں؟ مومنین خدا کی قسم لفظوں کے ہیر پھیر سے ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں کان کو ادھر سے پکڑوں تو خدا دیکھ رہا ہے، ادھر سے پکڑوں تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، نہ ہی ہمارے اہل بیت ایسے ہیں۔
اگر شہید امام علی خامنہئی کی شہادت کا مجھے کوئی غم ہے اور مجھے افسوس ہے، ٹھیک ہے، اقرار باللسان ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ضروری ہے وہ تصدیق بالعمل ہے۔ میرا عمل گواہی دے۔ جو امام شیعہ سنی کی وحدت کے لیے اس سطح پہ پہنچ گئے، میں تہران ہی میں تھا جب امام نے یہ فتویٰ دیا کہ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین نہ کیا کرو۔ بہت سا ایک ڈیلیگیشن امام کے پاس کیا، ادھر ہی تھا میں، مجھے بھی کسی نے بتایا۔ انہوں نے کہا آغا 1400 سال سے تشیع کا بیانیہ یہی ہے کہ ہم مثلا فلاں 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 کو، یہ ہمارے ائمہ کے قتل میں شریک ہیں، یہ دشمن اہل بیت ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے مقدسات کو؟ فرمایا نہ، ہر وہ کام جس سے امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ پہنچے وہ دین مبین اسلام میں فاربیڈن ہے۔ آپ کے اس عمل سے اسرائیل غاصب، ملعون، قاتل، امریکہ، ان کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ ڈیفینیٹ ان کو فائدہ پہنچے۔ جب امت ڈیوائیڈ ہوگی، یعنی برٹش یہاں پہ تھی تو ان کی سب سے بڑی جو فیمس جو ان کا سلوگن تھا اور پالیسی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو، اور آج تک وہ بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اور ان کے جو نیابتی ہیں، فارسی زبان میں جملہ لفظ استعمال ہوتا ہے نیابتی کا مطلب یہ ہے کہ کام انہی کے لیے کرتے ہیں، صرف چہرے جو ہے وہ ادھر کے ہیں، کام یعنی ساری پالیسی انہی کی یہاں پہ اپلائی کریں گے، جو وہ چاہیں گے وہی یہاں ہوگا، لیکن ان کی شکلیں ہمارے جیسی ہوں گی، چہرے ہمارے جیسے ہوں گے، کلر ہمارے جیسے ہوں گے۔ ان کو کہتے ہیں نیابتی۔ تشیع نے پوری 1400 سال کی تاریخ میں کبھی بھی یہ دھوکہ نہیں کھایا۔ اس چیز کی ہم نے بڑی سزا بھگتی ہے، آج تک بھگت رہے ہیں، کہ کوئی ظالم اسلام کا نہ ماسک لگا کے آ جائے یا ماسک اتار کے آ جائے، تشیع کبھی بھی اس کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتی، اور اس چیز کی ہم نے آج تک سزا بھگتی ہے کہ وہ کہتے تھے اتنے مقدس چہرے تو آپ ان کو وہ کرتے ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ خبردار، شیعہ و سنی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والے کا جو گلا ہے وہ مسلمان کا گلا نہیں، وہ شیطان کا لاؤڈ سپیکر ہے۔ ختم ہو گیا میرا بیان، اور آخری جملہ اور میرا پیغام کہ جو میرے برادر ارجمند نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہم کیسے اپنی صفوں میں یونٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ جو امام جس کے لیے آپ رو بھی رہے ہیں، ہم سب رو بھی رہے ہیں، اور ان کے لیے یہاں پہ ایک دوسرے کو تسلیت تعزیت بھی کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمارا سر پوری کائنات میں فخر سے بلند کر دیا ہے، جو امام شیعہ سنی کی یونٹی کے اس قدر قائل تھے، وہ شیعہ کی یونٹی کے بارے میں کس قدر ہوں؟ شیعہ کی یونٹی کے کس قدر قائل ہوں گے؟ ارباب دانش، روح امام تبھی ہم سے راضی ہے، یہ جو بدھ ہمارے سینے میں، ہمارے دل اور دماغ میں ہے، کبر کا، غرور کا، اپنی بڑائی کا، انا نحنو کا، یہاں سے اس پنڈال سے نکلنے سے پہلے اس کو پیر کے نیچے دیں، اور امام سے عہد کریں، آقا جس کی آپ سے صلح ہے آج کے بعد میری اس سے صلح ہے، اور جس کی آپ سے جنگ ہے اب میری اس سے جنگ ہوگی۔ تب اور انشاءاللہ نہ فقط روح امام شہید ہم سے راضی ہو جائے گی، بلکہ